اللہ نے اپنی کتاب میں اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم کیسے اسے کامیابی کا سامان سمجھتے ہو؟ میں بنانے والا رب کہتا ہوں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جب بنانے والے نے خود فرما دیا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے جیسے آدمی نے اپنے علم سے نہیں کہا، یہ کسی مفتی نے اپنے علم سے نہیں کہا، یہ کائنات کے بنانے والے رب نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو کامیابیوں کی منزلوں پر چڑھانے والوں، میں رب کہتا ہوں کہ تم کیسے کامیابی یہاں حاصل کر سکتے ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کس کا گھر ہے؟ دھوکے کا۔ بولیں کس کا گھر ہے؟ دھوکے کا۔ اس کے لیے لفظ کیا لائے اللہ پاک؟ متاع۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے موضوع القرآن کے اندر متاع کا اصلی اور لفظی ترجمہ کیا ہے۔ متاع بامحاورہ طور پر وہی ترجمہ ہے جو میں نے کیا اور جس کو مفسرین نے لکھا کہ دھوکے کا گھر، یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے جب موضوع القرآن لکھی، قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، تو انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ میں قرآن کریم کے ہر لفظ کی، ہر لفظ کا جو ترجمہ ہے با محاورہ نہیں بلکہ جو اصل عربوں میں استعمال ہوتا تھا وہی معنی کروں گا۔ علماء نے اس سے ملتے جلتے معنی کر لیے اصل نہ ملنے پر، لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا خوبصورت کیا۔ جب وہ ترجمہ لکھ رہے تھے تو قرآن کریم کا الحمد سے ترجمہ لکھتے لکھتے جب اس آیت پر پہنچے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان کہتے کہتے جوانیاں ہم نے اسی کے پیچھے لٹا دی، دھوکے کا سامان کہتے کہتے ہماری تیاری یہ بتلا رہی ہے کہ آخرت دھوکے کا گھر ہے، دنیا اصلی ہے، کیونکہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ دنیا کی تیاریاں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہم اسے دھوکے کا مانتے نہیں ہیں، اور جو اصلی تھا اصل دھوکے میں تو ہم وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ جب متاع پہ پہنچتے ہیں تو یہ ترجمہ تو سب نے کیا ہے، دھوکے کا گھر۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ دھوکے کا گھر نہیں ہے، وہیں پہ قلم کاغذ چھوڑتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا یہ بیٹا ہندوستان کا رہنے والا، یو پی کا، ایک لفظ کے ترجمے کے لیے بلاد عرب کا سفر شروع کرتا ہے کہ میں وہاں عربوں کے دیہاتوں میں جا کے سنوں، کیونکہ ہر زبان کے دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پیور زبان بولتے ہیں۔ عرب کے دیہاتوں کا سفر شروع کیا۔ ایک موقع پر ایک دیہات میں گیا تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ دیہاتی خواتین کسی نہر پر بیٹھ کر، نالے پر بیٹھ کر، چلتے پانی پہ بیٹھ کے برتن دھوتی ہیں، وہاں عربوں میں بھی ایک پانی پر ایک خاتون برتن دھو رہی تھی۔ وہ برتن کے جو کالا پن ہے، جو لکڑیوں سے برتن کالے ہوتے ہیں، اس کو اندر سے باہر سے جس ٹاکی سے ہم صاف کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ صافی۔ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، برتن صاف کرنے والی۔ وہ برتن کو صاف کر کے صافی کو پاس چھوڑ دیا، اور ابھی وہ صابن اتارنے کے لیے پانی کے آگے رکھا ہے، یا ریت اتارنے کے لیے پانی کے آگے رکھ کے دھو رہی ہے، اتنے میں کتا آیا اور اس صافی کو منہ میں لیا، بھاگ گیا۔ تو عورت اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہتی ہے، اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کتے کو کہتی ہے، اے کتے، متا 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 متا،
میری متا دے متا دے متا دے. تو شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا اچھا اللہ نے دنیا کو متا فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور عرب لوگ متا کہتے ہیں اس صافی کو جس سے برتن صاف کرتے ہیں. ایسی 100 صافیاں کسی کو 200 300 400 میلی صافیاں لا کر کوئی دے اپنی الماری میں سجاؤ, کوئی سجائے گا؟ فرمایا اللہ نے دنیا کو اس صافی سے تشبیہ دی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں دنیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے تمہارے برتن دھونے والی صافی ہوتی. اب ان صافیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی محنت نہیں کرتا کہ چلو جی 50 گندی صافیاں ادھر پڑی ہیں, محنت کرو اور وہ صافیاں ہمارے پاس آ جائیں. جس کو اللہ نے بنانے والے نے متا فرمایا, اور ایسا دھوکے کا گھر جس دھوکے کے گھر میں میرے سمیت تقریباً مجمع دھوکے میں پڑا ہوا ہے. میری محنت بتا رہی ہے, میں اس وقت اس سوچ میں ہوں کہ میرا یہ بیٹا کیسے خوب کمائیں, یہ وہاں جائے یہ یہاں جائے. ہماری محنت, میری محنت مجھے کہتی ہے مولوی صاحب آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. آپ دنیا کو اگر دھوکے کا گھر سمجھتے, اتنی اس کے پیچھے اپنے آپ کو کالا سیاہ نہ کرتے, سفید سیاہ نہ کرتے. جو آپ کی محنت بتا رہی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے آپ دنیا کو اصلی اور آخرت کو دھوکے کا گھر سمجھتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.